نہیں عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ظاہر ہے وہ تو ہمارے لیے بائنڈنگ ہی ہوتا ہے، اور ہم اس پہ فیصلے پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، اس کے حسن و خوبوں پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن کسی جج صاحب کی جو شخصیت، یہی ہمارا کہنا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے۔ صاحب پی ڈی ایم کا چیئرمین کون ہے، صدر کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ انہوں نے کہہ دیا عمران خان غیر ضروری عنصر ہے، ہم نے اس سے مذاکرات ہی نہیں کرنے، تو پھر کس بات کے پھر اس کے اگر انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر تو فاضل چیف جسٹس صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ پھر ہمارا فیصلہ تو بائنڈنگ ہوگا۔ نہیں، معافی چاہتا ہوں، آپ نے پھر تمام سیاسی پارٹی کو، مولانا صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان انڈر ایلیمنٹ ہے، جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو سارے سروے کہہ رہے ہیں کہ یہ آ سکتا ہے، تو ملا پی ڈی ایم کا صدر کہہ رہا ہے، تو پھر آپ انہی کو بلا کے کہہ رہے ہیں مشاورت کریں۔ سوری، مریم نواز صاحب نے کہا عمران خان میٹر ہی نہیں کرتا، ہم دنیا ادھر سے ادھر اس کے ساتھ الیکشن نہیں کریں گے، وہ مسلم لیگ نون کی چیف سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر ہے، تو اس کے بعد کس کے مذاکرت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور مذاکرت وہاں ہوتے ہیں جہاں متنازع چیز ہو، جہاں آئین واضح ہے، سپریم کورٹ کا حکم واضح ہے، وہاں میرے خیال میں میرے جیسے صحافی کے طالب علم پہ مذاکرت۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاضل چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی if you can work out something between you it's okay otherwise ہمارا فیصلہ یار سپریم کورٹ جو فرماتی وہ ہوگا۔ میں بینگ ایک صحافت کے طالب علم، ہمیشہ پنچایت پریا وہاں لگتی ہے جہاں متنازع چیز ہو، جہاں آئین ایک چیز کی سمت طے کر چکا ہے، ایک سب کو پتا ہے لال اشارے پہ رکنا ہے، تو رکنا ہے ہم نے۔ میں کہوں نہیں جی نہیں، میری یہ وجہ ہے کہ میری بلی گواچ گئی سی، میں انہوں لبن جا رہا تھا، اور دوسرے میں گاڑی مار دوں، تو ساری جماعتوں کو ضرور بنائیں، ان کا حق ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں کے مولانا صاحب سے پوچھیں کیا آپ راضی ہیں میرے فیصلے پہ؟ مریم نواز سے پوچھیں تو وہ تو کہہ دیں گے ہم فیصلے نہیں مانتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے کاموں میں وزیر قانون بھی اس قسم کی گفتگو ملتی جلتی کرتے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ اچھا بڑی صاحب ایک اور بات بتائیں، بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت اپنے رویے یا اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے ورنہ اس کے نتائج سنگین۔ تو یہ کیا شہادت کا رتبہ تو نہیں لینا چاہ رہے کہ یار ہم جائیں باہر اور ہمارا بیڑا تو غرق ہو ہی گیا؟ جو ان کا اپنا خود ہی کہتے ہیں نا جی، ریاست بچاتے بچاتے ہماری ریاست، یا ریاست بچاتے بچاتے سیاست ختم ہوگی۔ نہیں جی، مجھے نون لیگ کے بہت سارے لوگ اس طرز سیاست پہ سخت نالاں ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں من میں۔ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ یعنی ان کے اپنے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے؟ میں آپ کو یقین سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں کیوں غلط بولوں؟ کس لیول کے لوگ؟ نام نہ بتائیں مگر کیا مطلب؟ اوپر کے لیول کے یہ حکومت سیاست کو دفن کر رہی ہے، آمریت سے برے فیصلے کر رہی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی سینئر چند ایک ہوتے ہیں جو ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے فیصلوں سے خوش نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا اگر یہ ٹکراؤ کے تحت ہوتا ہے، یہاں تک شاہد حقان عباسی صاحب نے کہہ دیا اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگتی ہے، کسی نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا وزیر اعظم۔ اب یہ اندازہ کر لیں جس جماعت میں ایک آپ کا سابق وزیر اعظم کہتا ہے میں نہیں بنوں گا، وہ اور اس نے یہ بھی بڑی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور ہم صاحب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک اکھاڑا بنی ہوئی ہے بڑے مالیاتی مفادات کے ٹکراؤ کا، اور دوسری طرف ایک سلائیڈ ہے اکانومی کی، ایک باٹم لیس پٹ ہے جس میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پہ پہلے تو مجھے یہ فرمائے کہ یہ تو، اور پھر میں کیا بتاؤں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی کیا فگرز آئی ہیں، $4 بلین ہیں، IMF نے نئی شرائط رکھ دی ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا اسیسمنٹ بالکل مناسب ہے۔ حالات حد سے زیادہ سنگین اور خراب ہو چکے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے ملکوں میں جب ساری طاقتیں جو ہیں وہ مل جل کر بیٹھتی ہیں اور ایک نمایاں طور پر ایک ایکشن پلان بناتے ہیں اپنے ملک کو دیوالیے سے بچانے کے لیے۔ مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس کے برعکس ہم ابھی بھی سیاسی کشمکش اور ایک کانفرنٹیشن آپس میں اور جوڈیشری کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے ایسا میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے، 30-35 سال سے ریسرچ کیا ہے پاکستان پر، ایسا وقت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیں، ایک طرف تو ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ پہلے بھی نشاندہی کرتے رہے،
ایسے میں سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، بادی نظر میں ادارے ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں تیار۔ تو یہی حالات رہتے ہیں تو مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو جو باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا جو ہم نے کم کیا ہے مگر ابھی بھی ایک تجارتی خسارہ ہے، اور جو سالانہ ہمیں قرضوں کی واپسی کرنا ہے اس کا جو تقریباً ایسٹیمیٹ ہے اس سال کا 23 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھا، جو ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرز نے بڑے سلیقے سے ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 9 مہینے میں صرف 9 ارب ڈالر آئے ہیں، یعنی کہ ہر مہینے 1 ارب ڈالر، جبکہ ہمیں تقریباً 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہے ہر مہینے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے جو بات چیت کی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ بہت اچھی خبر ہے کہ سعودی عربیہ نے 2 ارب ڈالر اور کمٹ کیے ہیں، اور شاید یو اے ای نے بھی $1 بلین کمٹ کیا ہے، یہ ابھی بھی کافی نہیں ہے، اور خطرہ موجود رہے گا کہ آپ کے ریزروز جو انتہا کم ہو چکے ہیں وہ اور بری مشکلات میں آپ پھنس جائیں۔ اس لیے وہ اس وقت تک ٹھہرے ہوئے ہیں کہ پاکستان کچھ اور طریقوں سے پیسے حاصل کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ پرابلم۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کی چھتری آ جائے گی اور پروگرام چل پڑے گا تو پاکستان پہ کانفیڈنس بڑھے گا اور پیسے زیادہ آئیں گے۔ تو اس لیے پہلے آئی ایم ایف پھر پیسے، یہ نہیں کہ پہلے پیسے پھر آئی ایم ایف۔ دراصل پاکستان اپنا کیس میں ود آل ڈیو ریسپیکٹس مناسب طریقے سے شاید پیش نہیں کر پا رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی سوال یہ جو میں گزارش کیا ہے، کیا جو معاشی تباہی ہے اس میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اداروں کا ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ مزید پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ملکی حالات اسٹیبل نہ ہوں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو میں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں باہر سے قرضوں کا تو چھوڑیے، فارن انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہو چکا ہے، اور ہمارے جو اس وقت ملٹی نیشنل ادارے پاکستان میں ہیں وہ چھپے چھپے پیسے اپنے یہاں سے لے جا رہے ہیں، اپنے پیسے ریڈیم کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا لاس آف کانفیڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاسی ہلچل، دوسری طرف اکانومی بالکل نوز ڈائیو، تو کون پاکستان میں پیسہ لگائے گا؟ آپ مجھے بتائیے، جبکہ ہمیں اس وقت شدت سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشی حالات کو سنبھالیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مگر میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو سیاسی جو ٹکراؤ ہے اور جوڈیشری اور پارلیمنٹ میں آپس میں جو ٹینشن ہے، اس سے مارکیٹس کی کانفیڈنس کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے پاکستان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اسی طرح میں جیسے پہلے عرض کیا تھا، آج کیا بڑی خبر ہے؟ ظاہر ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں آج جو ہوا ہے، جو الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے تھیمز اسکرین کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ سیریس سپلائیز ڈیونڈل کر جاتی ہیں اور ہم اس کو روک نہیں پاتے تو پھر یہی بحثیں چل رہی ہوں گی اس وقت، یا اس وقت ہم کیا بحثیں کر رہے ہوں گے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب ملک دیوالیے تک پہنچ جاتے ہیں تو جو ان کی کرنسی ہے وہ اتنی تیزی سے گرتی ہے کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی۔ دوسرے طرف افراط زر کی جو رفتار ہمارے ہاں 35% رہا ہے مارچ میں، جو تاریخ کے لحاظ سے بلند ہے، مگر اس سے 2 گنا ہو سکتا ہے۔